سمجھتے مسلمان جو ہے ہم یہ سوچیں کہ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم مذاق بنا رہے ہیں. عملی مذاق یہ ہے, ہم نے کہا تھا کہ جو ہم نے پیچھے آیت پڑھی کہ جب اس نے آیت سنی تو آپ نے کفر پر اڑا رہتا ہے, پھر پورے استکبار کے ساتھ اپنے کفر پر اس طرح اڑا رہتا ہے کہ گویا اس نے ان کو سنا ہی نہیں ان آیت کو. ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر ایک انسان کے پاس مطلب ایک مسلمان ہے, ان کی بات چھوڑیے جو مسلمان نہیں ہے, ٹھیک ہے, جو مسلمان ہے ان کے سامنے کوئی آیت رکھ لیجئے کہ بھائی یہ آیت ہے, اس میں یہ کرنے کا حکم ہے, جائز ناجائز جو بھی ہے. اگر تو وہ اس آیت پر عمل کرتا ہے تو مسلمان ہے, اگر عمل نہیں کرتا تو گویا اس آیت کے مطابق جو ہے وہ کافر ہے. مطلب سنا اور اس طریقے سنا جیسے اس نے سنا ہی نہیں. ہماری آیات میں سے کوئی بات جب اس کے علم میں آتی ہے تو ان کا مذاق بنا لیتا ہے. اب دیکھیے تھوڑا اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر آپ ایک بڑا ہے, مطلب باپ کی مثال لے لیجئے, کسی استاد کی لے لیجئے مثال, یا کسی بڑے کی. مذاق بنانا کیا ہوا؟ اگر باپ اپنے بیٹے کو کوئی بات بولے, کوئی حکم دے کہ بیٹا فلاں کام کرنا ہے, اگر بیٹا مان گیا اس کا مطلب وہ احترام ہے, مان رہا ہے نا. اگر تو وہ باپ ہوتے ہوئے باپ اپنے بیٹے سے کچھ کہے اور بیٹا نہ سنے, اب مجھے یہ مذاق نہیں ہے. باپ کا مذاق بنا لیا اس نے کہ نہیں بنا لیا؟ اس سے بڑا اور کیا مذاق ہو سکتا ہے؟ مطلب باپ کی اتنی اہمیت نہیں کہ آپ اس کی بات سنیں. یہی ہے کہ آیت جب ان کے علم میں آتی ہے تو وہ نہیں مانتے, یہی اصل مذاق ہے. ٹھیک ہے آیت سنے تو پھر کیا ہوا؟ نہیں اس کا مطلب یہ تھا, پھر وہ تھا, پھر آج کا سماج ہے, آج کا رواج یہ تب تھا, اب تھا, یہ وغیرہ وغیرہ جو بھی ہم کہتے ہیں, تو یہی مذاق ہے جو ہمارا رویہ اس وقت ہے. وغیرہ آیت آتی کہ بھائی یہ قرآن ہے, یہ سنت ہے, یہ آیت ہے, یا اس میں یہ طریقہ ہے, جو تم کر رہے ہو یہ صحیح نہیں ہے, ہم تو مسلمان ہیں, قرآن یہ کہتا ہے, وہاں بات ختم ہو جانی چاہیے تھی. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے, بھئی یہ بات ہونی چاہیے, کوئی جھگڑا کوئی بحث کچھ بھی نہیں. یہ وتیرہ ہونا چاہیے مسلمان کا. تو میں نے یہ بھی کہا تھا کہ دو شعبے ہیں, ایک وہ شعبہ ہے کہ جس پر ہم عمل کر ہی نہیں سکتے, لیکن جن پر ہم عمل کر سکتے ہیں اور پھر بھی یہی رویہ ہے کہ علم میں وہ بات آئے تب بھی ہم مانیں, تو اس سے بڑا اور کیا مذاق ہو سکتا ہے. یہی بات ہے کہ واحد ایک مسلمان قوم ہے جو اللہ کو مانتی بھی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی بھی کر رہی ہے. مذاق, پروٹیسٹ, احتجاج اتنی بھی اہمیت نہیں ہے. میں نے کہا کہ ڈاکٹر مریض کا ڈاکٹر پر جتنا ایمان ہے اتنا بھی ہمارا ایمان نہیں اللہ پر. ڈاکٹر کوئی نسخہ لکھتا ہے تو بغیر تحقیق کیے ہم جو ہے اس پر عمل کرتے چلے جاتے ہیں. وہ اللہ ہے. کیا ہمیں اللہ پر اتنا ایمان نہیں ہے کہ مان لو کوئی آیت سمجھ نہیں آئی, ٹھیک ہے, لیکن اتنا ایمان ہونا چاہیے تھا کہ یہ قرآن میں آیت آئی ہے یا حدیث ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے, مجھے سمجھ آئے نہ آئے, میرا ذہن چھوٹا ہے, لیکن عمل کرنے کے لیے اس کی ترغیب ہے قرآن میں, سنت میں, اس پر عمل کریں گے تو میرا ایمان اتنا تو ہونا چاہیے تھا کہ انشاءاللہ اس کے عمل کے نتیجے میں مجھے سمجھ نہیں آئی, ٹھیک ہے, لیکن میرا ایمان اتنا ہے کہ میں اس پر عمل کروں گا اور خیر جتنا بھی جو کچھ خیر اس آیت میں پوشیدہ ہے وہ خیر برآمد ہو کر رہے گا. یہ ہمارا ایک وہ اپروچ ہونی چاہیے تھی. تو خیر برآمد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ڈاکٹر جب نسخہ دیتا ہے ہم اس کی تحقیق کرتے ہیں, پہلے لیب میں جائیں, تھوڑا خود ہی تحقیق کر لیں, بھائی صحیح ہے, یہ غلط ہے, وغیرہ وغیرہ, مجھے پہلے علم ہونا چاہیے, پھر میں عمل کروں گا تو ٹھیک ہوں گا. ایسا ہے؟ ڈاکٹر نے لکھ دیا 2000 کا وہ آ گیا یا 5000 کا, ہم نے پورا جو دوائی لے لی اور کھاتے چلے گئے, تو شفا ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے. ہم نے یقین کر لیا کہ ماہر ہے اس چیز کا, میں بیمار ہوں اور یہ جو دوائی اس نے لکھی ہے یہ صحیح ہے, کیوں؟ یہ ماہر ہے اس چیز کا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کا تو یہ قرآن و سنت کا تو معاملہ ہی الگ ہے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا, مجھے کوئی چیز سمجھ آئی تو یہ نور علی نور ہے. میں نے کہا تھا کہ جب کوئی آیت سمجھ آ جاتی ہے لیکن عمل کے نتیجے میں تو بہت بڑا فلاسفر بنتا ہے. عمل کے نتیجے میں سمجھ آنا, یہ دوسرا پہلو ہے کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے, اس آیت کی فلسفی کیا ہے, حکمت کیا ہے, فضائل کیا ہے, ایک چیپٹر ہے. لیکن عمل کے نتیجے میں جب ہم بات کو سمجھتے ہیں تو وہ اصل جو ہے تصویر بنتی ہے, اصل مفہوم ہم پر اترتا ہے. تو جن باتوں پر عمل کر سکتے ہیں ان پر بغیر کسی سوچے سمجھے. اب اس میں یہ ریئیکشن بھی آتا ہے. قرآن میں بہت ساری آیت, کیا تم جنت میں یوں ہی جانا چاہتے ہو, حالانکہ میں نے تو تمہیں ابھی تک آزمایا ہی نہیں.
آزمائش تو آتی ہے. یہ جو واقعات پڑھتے ہیں صحابہ کے، انبیاء کے، ان کو اتنا ستایا گیا، وہ کب ستایا گیا؟ کلمہ حق اٹھا کے دیکھ، لاکھوں یزید ہیں یہاں. وہ تو ہوگا جب حق جو ہے وہ کڑوا ہوتا ہے، تو کڑواہٹ کا تو مزہ تو پھر تو چکھنا پڑتا ہے نا بھائی. جہاں کوئی گند ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی وبا پھیلی ہوئی ہو، وہاں جانا پڑتا ہے تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے. اب وہاں بندہ جائے ہی نہ. ایک بندہ جو نماز ہی نہیں پڑھتا اور اس کا ہم مطلب جو خرافات میں یا جو بھی جو دنیا ہو اس کی، ہم یہ کہیں گے بھائی یہ تو بندہ گمراہ ہے. بھائی اس گمراہ بندے کے پاس ہی تو جانا ہے بھائی. اب ایک بندہ تہجد بھی پڑھ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، تلاوت بھی کر رہا ہے، اس کو دعوت دے کے کیا حاصل ہوگا؟ اب جہاں کوئی خرابی ہو وہاں اس خرابی میں جانا جو ہے وہ فرض ہے. وہاں جانا یہ کمال ہے. پھر وہاں سے کوئی ریاکشن بھی آئے گا، آپ کی ذاتیات پر بھی حملے ہوں گے. تو وہ سارا جو انبیاء کے ساتھ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، صحابہ کے ساتھ ہوا. جب ہم قرآن جوں کا تو سنانے لگ جائیں اور عمل پریکٹیکلی، وہی حالات ہم پر بھی وارد ہو کر رہیں گے. ٹھیک ہے.